اس مہینے کا نام رمضان، یہ رمز سے ہے، را میم ضاد، رمز۔ اور رمز کا معنی علماء کرام نے لکھا ہے جلا دینا، مٹا دینا۔ چونکہ اس مبارک مہینے میں اللہ جل جلالہ کی طرف سے اپنے گناہگار بندوں کے گناہوں کو جلا دیا جاتا ہے، ان کے گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے، اس لیے اس نسبت سے اس مہینے کو رمضان کہتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت کی اس مہینے میں رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے، جیسا کہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ اس مہینے میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور ایک فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں روزہ اور قرآن ان دونوں کی نسبت ہوتی ہے رمضان کے ساتھ۔ جس طرح ان دونوں کی نسبت رمضان کے ساتھ ہے، اسی طریقے سے روزہ اور قرآن کریم کی آپس میں نسبت ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن الرمضان والقرآن یشفعان الی یوم المیزان، کہ یہ دونوں شفاعت کا ذریعہ بنیں گے رمضان میں، روزہ بھی اور قرآن کریم بھی۔ قیامت کے دن روزہ اللہ رب العزت کے دربار میں عرض کرے گا کہ خالق کائنات، اس تیرے بندے نے پورا دن اپنے منہ کو ہر قسم کے کھانے پینے سے روکے رکھا، پورا دن تیری نافرمانیوں سے اپنے آپ کو روکے رکھا، جیسا روزہ رکھنے کا حق تھا اس طرح ادا کر دیا۔ الہ العالمین، میں اس تیرے بندے کے حق میں تیرے دربار میں سفارش کرتا ہوں۔ اسی طریقے سے قرآن کریم عرض کرے گا کہ پروردگار عالم، یہ تیرا بندہ راتوں کے پہر میں اٹھ کر تراویح میں کھڑے ہو کر تیرا کلام پڑھا کرتا تھا، سنا کرتا تھا۔ الہ العالمین، میں تیرے دربار میں اس تیرے بندے کی سفارش کرتا ہوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ان دونوں کی سفارش قبول کر دی جائے گی اور انسان کی اور اس بندے کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اس لیے روزے کی فضیلت علیحدہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ روزہ دار کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ روزے کا جو ثواب کا ذمہ ہے، اجر کا ذمہ ہے، وہ اللہ رب العزت نے اپنے ذمہ رکھا ہے کہ میں روزہ دار کو جو ثواب عطا کروں گا وہ میں اپنی طرف سے عطا کروں گا۔ تیسری حدیث میں یہ آیا کہ روزے کے برابر کوئی بھی عبادت نہیں، اتنی اہم عبادت جو اسلام کا تیسرا رکن ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ روزہ دار کا حشر قیامت کے دن شہداء کے ساتھ ہوگا۔ ایک اور روایت میں روزہ دار کا اجر 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جنت کا ایک دروازہ ہے باب الریان، وہ صرف اور صرف روزہ داروں کے لیے رب العزت نے جو ہے نا بنایا۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ انسان جب ایک روزہ رکھ لیتا ہے، اللہ رب العزت اس کو جہنم کی آگ سے 70 سال تک دور کر دیتا ہے۔ ایک اور روایت میں، جیسے کہ میں نے ابھی عرض بھی کر دیا، کہ روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن یہی روزہ انسان کے لیے سفارش کرے گا۔ ایک اور روایت میں کہ روزہ دار کے منہ کی بدبو یہ کستوری سے بھی زیادہ اللہ رب العزت کو محبوب ہے۔ بہت ساری احادیث ہے، روایات ہے۔ روزے کی فضیلت یہ مسلم ہے۔
आज हमारे मुआशरे में भी कुछ कमजोरी आ गई है कि रोजादार मुसलमान जो है रोजे में गफलत करते हैं, सुस्ती करते हैं। लेकिन अगर उन लोगों को इसका अजर का पता चल जाए, सवाब का पता चल जाए, तो वो बाद में पछताएंगे और कहेंगे हाय काश मेरी 1000 साल उम्र होती और मैं हमेशा के लिए रोजा रखता। लेकिन जब पानी फेर दिया जाता है, पानी चला जाता है, तो वो सवाब और अजर किधर मिलता है। और इसी तरीके से रोजादार को इफ्तारी के वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत जहन्नम से आजादी दे देते हैं। और एक रिवायत यह कि इफ्तारी के वक्त जो भी जितने खुलूस के साथ दुआ मांगता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी दुआओं को कबूल कर देते हैं। मेरे भाइयों बुजुर्गों, तो इस रमजान को रोजे के साथ निस्बत है। इसी तरीके से कुरान करीम की भी निस्बत है रोजे के साथ। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिवायत है, हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत नकल करते हैं कि मन क़रअ हरफन मिन किताबिल्लाह, जिसने एक हर्फ की तिलावत की कुरान पाक में से, फलहू बिही हसना, उसको हर एक हर्फ पे नेकी मिलती है। वल हसनतु बिअश्रि अमसालिहा, एक नेकी को अल्लाह रब्बुल इज्जत 10 गुना बढ़ा देते हैं। और खुद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिवायत में फरमा रहे हैं, ला अकूलु, मैं ये नहीं कहता अलिफ लाम मीम हरफुन, अलिफुन हरफुन, लामुन हरफुन, मीमुन हरफुन। हुजूर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम ये सारा एक हरफ है, ना ना, बल्कि अलिफ एक हरफ है, लाम उसका दूसरा हरफ है, मीम उसका तीसरा हरफ है। अलिफ लाम मीम पढ़ के आपको 30 नेकियां मिल जाती है। इसलिए रिवायात में आता है कि हजरत सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन के जमाने में कुरान के साथ इतना लगाव, इतना ताल्लुक, इतनी मोहब्बत, इतनी उल्फत हुआ करती थी कि जब कोई रात के पहर में मदीने की गलियों में जाया करता तो वहां से इस तरह की आवाजें आया करती थी जिस तरह शहद की मक्खियों की गुनगुनाहट की आवाज होती है। हर घर से कुरान की तिलावत की इस तरह की आवाजें आया करती थी। क्यों? हादा कलामुल्लाह, ये अल्लाह का कलाम है। और इसीलिए हजरत इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आता है कि कुरान पाक को हाथ में उठाते और चूमते और कहते हैं हादा कलाम रब्बी, ये मेरे रब का कलाम है, ये मेरे रब का कलाम है। आज हमारे मसाजिद की अलमारियों में ये कुरान पाक पड़े होते हैं, पूरा साल हमारे घरों में ये कुरान पाक पड़े होते हैं, गर्द आलूद हो जाते हैं, हमें तौफीक ही नहीं होती इसको पढ़ने के लिए, उठाने की। ये हमारी कितनी बदकिस्मती है, कितनी बदनसीबी है हमारे लिए कि ये कितने अहम किताब है और ये कलाम और ये बातें किसकी है? ये रब्बुल आलमीन की। इसका नेमल बदल और किसी चीज में नहीं। ये जो लफ्ज आप पढ़ेंगे ये डायरेक्ट अल्लाह रब्बुल इज्जत की बातें हैं। मेरी बात आप किसी और को नकल करेंगे तो आपकी जुबान पे आगे पीछे बातें हो सकती है, कुछ हुरूफ आगे पीछे, कुछ जुमले, कुछ कलिमात आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन ये कुरान जब भी आप पढ़ेंगे, हाय मुसलमान तो कितना खुशकिस्मत इंसान है कि तेरे पास अपने रब का वही कलाम है कि जो रब्बुल आलमीन ने खुद अर्श पे बयान फरमाया। इसलिए रिवायात में आता है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम रमजानुल मुबारक में पूरा का पूरा कुरान हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ दौर किया करते थे, पढ़ा करते थे। दूसरी रिवायत में आता है कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुजूर आका नामदार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाया करते थे। इससे यह भी साबित हो गया कि दौर करना, जिस तरह मदारिस के हुफ़ाज़ किराम, कुर्राए किराम एक दूसरे को कुरान पाक सुनते और सुनाते हैं, यह भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत से साबित है। तो मेरे भाइयों, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम रमजान में एक मरतबा सुनते थे हजरत जिब्राइल से और एक मरतबा हजरत जिब्राइल को सुनाया करते थे। लेकिन जब आखिरी साल था तो उस वक्त हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 2 मरतबा कुरान पाक का दौर किया, हजरत जिब्राइल को सुनाया। ये कुरान के साथ मोहब्बत, उल्फत, ये मुसलमान होने की निशानी है। लेकिन सहाबा किराम के आमाल से यह साबित है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आता है कि
انہوں نے صرف سورہ بقرہ جو پہلی سورت ہے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ، اس کو 2.5 سال میں کمپلیٹ کیا، یاد کیا، 2.5 سال میں، زبان بھی عربی، پڑھنے پڑھانے میں بھی کوئی دقت نہیں، کوئی مشکلات نہیں، لیکن پھر بھی یہ سورت انہوں نے 2.5 سال میں، حضرت ابوبکر صدیق جیسے جلیل القدر صحابی، کیوں؟ ایک آیت پڑھا کرتے اس پر عمل کرتے، پھر دوسری آیت پڑھتے پھر عمل کرتے، پھر تیسری پڑھتے پھر اس پہ عمل کرتے، یہاں تک کہ ان کی سورت پوری ہوتی، پورا قرآن پورا ہوتا اور ادھر ان کے اعمال پورے ہو جاتے۔ صرف ہماری طرح جان چھڑانے کے لیے قرآن نہیں، بلکہ عمل کرنے کے لیے ان کے اعمال سے یہ ثابت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کان وقافا عند کتاب اللہ، کہ اپنے ہر عمل کو قرآن اور کتاب اللہ کے سامنے اپنے گردن کو جھکا لیتے ہیں، ٹہر جاتے ہیں کہ بس میرا قرآن جو کچھ کہہ رہا ہے میں اسی پہ عمل کا پابند ہوں۔ آج ہمیں قرآن کیا کیا نہیں کہتا، کیا کیا نہیں سمجھاتا، کیا کیا رشد و ہدایت نہیں دیتا، کیا کبھی ہم نے قرآن سے رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کی ہے؟ ہماری بدقسمتی ہے، اس قرآن کے ساتھ اتنا لگاؤ، اتنا شوق، اتنی محبت اور الفت، یہ ہمیں ان اکابرین سے، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو کہ ہمارے اور آپ کے امام ہے، 4 ائمہ کرام میں سے امام ابو حنیفہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے وہ رمضان کے پورے 30 دنوں میں 29 دنوں میں 63 مرتبہ قرآن پاک پڑھا کرتے تھے، 1 مرتبہ دن کو، 1 مرتبہ رات کو، اور 3 مرتبہ تراویح میں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ 61 مرتبہ قرآن پاک پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو صحابی رسول، ان کے اعمال میں آتا ہے کہ پوری کی پوری 1 رات میں پورا قرآن پاک پڑھا کرتے تھے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک پوری آیت پورے قرآن پاک کا جو ہے نا پورا 1 رات میں جو ہے نا پورا قرآن پاک ختم کرتے تھے۔ اور حضرت عثمان کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ کبھی کبھار وتر کی 1 رکعت میں پورا قرآن پاک پڑھا کرتے تھے۔ امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جہاں سے جس کمرے سے ان کا جنازہ اٹھا وہاں پہ انہوں نے 24,000 مرتبہ قرآن پاک کی تلاوت کی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ مکہ سے مدینے کی طرف سوار ہوتے ہوئے آیا، راستے میں نے 16 دن گزارے، 16 دنوں میں نے 16 قرآن پاک ختم کیے۔ آج ہمارے حاجی صاحبان جب جاتے ہیں 40 دنوں میں کتنا قرآن پاک پڑھتے ہیں، سب کو پتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اوقات میں اللہ رب العزت برکت ڈال دیتے ہیں۔ کل میں فیصل آباد سے ہو کے آیا، ایک ایسے حاجی صاحب شیخ محمد افضل صاحب، اتنا قرآن کا شیدائی، اتنا محبت، میں تقریباً 18-20 سال سے ان کو جانتا ہوں، ہر سال ان کے پاس جاتے ہیں ہم، 4 سے 5 دنوں میں پورا کا پورا قرآن پاک ختم کر دیتے ہیں۔ عام آدمی ہے، حافظ نہیں ہے، 4-5 دنوں میں ایسا قرآن پڑھتے ہیں آپ بیٹھ کے دنگ رہ جائیں گے کہ اس کی محبت دیکھیں اور اس کے پڑھنے کے تلفظ کو دیکھیں۔ ایک بزرگ گزرے ہیں، وہ ان کے بارے میں علماء کرام نے لکھا ہے کہ وہ خانہ کعبہ کا طواف روزانہ کا معمول تھا کہ 70 طواف کیا کرتے تھے، اور حاجی صاحبان کو پتہ ہے کہ ایک طواف میں کتنے چکر ہوتے ہیں؟ 7۔ ایک طواف میں کتنے چکر ہوتے ہیں؟ 7 کو 70 سے ضرب دیں گے 490 چکر، اور ہر طواف کے بعد 2 رکعت نفل پڑے جاتے ہیں، تو 70 دنے 140، 140 رکعت نفل، 490 چکر۔ اسی طریقے سے یہ صرف ایک عبادت کا معمول ہے اس بزرگ کا، اس کے علاوہ اور کتنا وہ اعمال کر دیتے ہیں اور کتنی عبادت کرتے تھے، یہ ان کی جو ہے نا شایان شان تھی۔ آج ہم ایک پارہ بمشکل پڑھتے ہیں، کیوں؟ دلوں پہ سیاہی آ چکی ہے، دلوں پہ گناہوں کے بوجھ آ چکے ہیں۔ جو ہی ہم شروع کرتے ہیں شیطان وسوسے ڈالتا ہے، کسی کو نیند آ جاتی ہے، کسی کو غفلت آ جاتی ہے، کس کے سوچ دائیں بائیں ہو جاتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس کتاب کو، قرآن کریم کو اللہ کی کتاب نہیں سمجھا، لیکن اگر ہم اس کتاب کو حقیقی معنی میں رب العالمین کا کلام سمجھتے تو ہمارے اوقات میں برکتیں ہوتی۔ آپ کہیں گے کہ یہ تو پچھلے اور تابعین اور صحابہ کرام کے واقعات سنا رہے ہیں، یہ قریب کے زمانے میں برے صغیر انڈیا میں حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے
کہ وہ روزانہ عصر کی نماز کے بعد سے لے کر مغرب تک پورا قرآن پاک تلاوت کیا کرتے تھے، عصر سے لے کر مغرب تک۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ، سارے علماء ان کے نام کو جانتے ہیں، بہت بڑے امام ہیں، ان کے بارے میں آتے ہیں مغرب سے عشاء تک پورا کا پورا قرآن پاک ختم کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ان کے اوقات میں اللہ رب العزت برکتیں ڈال دیتے ہیں، ان کو شوق اور محبت اتنی ہوتی ہے کہ ان کو وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا، اور وہ اسی جو ہے نا، اسی لیے روایات میں آتا ہے کہ صحابہ کرام قرآن کو اس انداز میں پڑھا کرتے تھے جس طرح آج کل کوئی آئس کریم کا کپ اٹھائے اور فالودہ اور پستہ کا کوئی فلیور اس میں شامل ہو، ایک ایک چمچ اگر آدمی انسان مزے سے اور جو ہے نا خوشی کے ساتھ پاتا ہے، اس طریقے سے وہ قرآن کی ایک ایک آیت کو اس طرح مزے اور سکون کے ساتھ اور خوشی کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ آج وہ چیزیں جو قرآن میں ہونی چاہیے تھی وہ ہمارے زندگیوں میں کیوں نہیں؟ وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن سے دور ہو چکے ہیں۔ ذرا اس قرآن کی طرف آ کر تو دیکھیے کہ ہماری زندگیاں تبدیل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، قرآن کے ساتھ ہماری رونقیں آباد ہوتی ہے یا نہیں، ہمارے گھر کا ماحول آباد ہوتا ہے یا نہیں، ہمارے کاروبار بنتے ہیں یا نہیں بنتے، رزق حلال کے دروازے اللہ پاک عطا کرتے ہیں یا نہیں، اولاد کی نافرمانی کو اللہ رب العزت دور کرتے ہیں یا نہیں۔ قرآن پڑھ کر تو دیکھیے، یہ تمام کے تمام مسائل جتنے بھی دنیاوی مسائل ہیں، اللہ پاک ان تمام مسائل کو حل کر دیتے ہیں قرآن کے پڑھنے سے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا، اور خواب میں اللہ رب العزت کا دیدار کیا۔ اللہ رب العزت سے پوچھتے ہیں، رب العالمین وہ کون سا عمل ہے کہ جس عمل کی بدولت ایک انسان، ایک بندہ آپ کے قریب ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا قرآن کی تلاوت کے ساتھ۔ امام احمد بن حنبل پوچھتے ہیں، رب العالمین بفہم او بلا فہم، کوئی سمجھ کے پڑھے تب آپ کے قریب ہو سکتا ہے یا بغیر سمجھے قرآن کوئی پڑھتا ہے تب آپ کے قریب ہو سکتا ہے؟ رب العالمین نے فرمایا بفہم او بلا فہم، کسی کو سمجھ آئے یا نہ آئے، چونکہ کلام میرا ہے، کتاب میری ہے، جو ہی اس کی زبان سے میرا کلام کے الفاظ نکلیں گے میں اس کی مغفرت کر دوں گا، وہ میرے قریب آ جائے گا۔ تو رب العالمین کے قریب ہونے کا ذریعہ کون ہے؟ کیا ہے؟ اللہ کا کتاب، اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا قرآن ہے۔ تو انشاءاللہ ارادہ رکھیں گے کہ نہیں؟ بہت سے لوگ ایسے ہوتے تھے کہ وہ کہتے ہیں آج نماز نہیں پڑھی کل پڑھ لوں گا، آج قرآن کی تلاوت نہیں کل تلاوت کر لوں گا۔ آج دیکھیے منو مٹی کے نیچے وہ قبروں میں اندھیروں میں جا چکے ہیں، آج وہ ہمارے ایصال ثواب کے لیے ترس رہے ہیں کہ کوئی میرا وارث میرے پیچھے کوئی تلاوت کوئی عبادت بخش دے تاکہ میری جان چھوٹ جائے۔ لیکن آج اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی جو ہے نا ہمیں کم از کم کوشش کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ العزیز سب کا ارادہ ہے اللہ کے کلام کو پڑھنے کی کوشش کریں گے کہ نہیں؟ صرف رمضان میں یا بغیر رمضان میں بھی پورا سال انشاءاللہ آپ ٹائم ٹیبل بنائیں، زندگی کا معمول بنائیں، قرآن کو جو ہے نا گھروں میں پڑھنے کی جو ہے نا ایک معمول اور ٹائم ٹیبل بنائیں، پھر دیکھیں آپ کی زندگی کس طرح آسان ہوتی ہے، کس طرح اللہ رب العزت کے انوارات اور رحمتیں کی بارشیں ہوں گی، کس طرح رحمتوں کی برسات ہوگی، وہ انشاءاللہ العزیز اس قرآن کے ساتھ ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں اس قرآن کے ساتھ مرنے دم تک اللہ رب العزت اس قرآن کے ساتھ جڑنے کی، تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔